بسم اللہ الرحمن الرحیم استحب للمتوضی ان ینوی الطہارۃ، یہاں پہ وضو کے مستحبات شروع کیے ہیں۔ وضو کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ طہارت کی نیت کرے، یعنی وضو کرنے لگے تو نیت کرے کیا کہ میں طہارت حاصل کرنے لگا ہوں، طہارت حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں یہ پانی جو ہے یہ طہارت کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ میں نماز پڑھ سکوں اس لیے پانی کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو مستحب کیا ہوتا ہے؟ علم اولا 10 نمبر 8 پہ لکھا ہے ان المستحب بِإِسْ ما یصاب علی فعلہ، مستحب وہ کام ہوتا ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے، ولا یلام علی ترکہ، اس کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی، اس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے نہ کرنے پر مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہوتا۔ مستحب وہ کام ہوتا ہے اس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، ملامت نہیں کی جاتی۔ وثانیاً ان نیت عند المستحب، مستحب کام کرتے وقت نیت کر لینی چاہیے، جیسے کہ دائیں طرف سے کام کو کیا جائے تو بھائی دائیں طرف سے کام کرنا سنت ہے۔ ویسے کہتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وضو جو ہے یہ عبادت کا وسیلہ ہے، اور عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ وَإِلَىٰ كَوْنِ الْمَاءِ مُطَهِّرًا فِي نَفْسِهِ، اور پانی جو ہے خود بخود پاک بھی کرتا ہے۔ ویسے تو نیت تب ضرورتی ہے جب مثلا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے طہارت حاصل نہ کی جا سکتی ہو، تو مثلا مٹی ہے، جب تیمم کرتے ہیں تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، کیوں بھلا؟ کہ مٹی جو ہے حقیقت میں پاک کرنے والی تو نہیں ہے، پاک کرنے والی کب بنتی ہے؟ جب نیت کرتے ہیں۔ تو وضو پانی جو ہے یہ تو خود مطہر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے پانی نازل کیا تھا کہ نزل من السماء ماء لیطہر بکم، آیت کیسے ہے؟ والذی انزل من السماء ماء لیطہرکم، اس نے پانی نازل کیا آسمان سے تاکہ تمہیں پاک کرے۔ تو پانی خود مطہر ہے، پاک کرنا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاک کرنے والا ہے۔ اگر اس کے ساتھ نیت نہ بھی کی جائے تو پھر بھی پاک کر دے گا، کیونکہ اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ پاک پانی جس جگہ بھی لگے گا تو اگر وہ ناپاک جگہ ہے، ناپاک چیز ہے، اس کو پاک کر دے گا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ اسی میں لکھا ہے نیت تحرک النفس الی امتثال امر الشارع، اپنے نفس کو متحرک کرنا، مائل کرنا اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے۔ امتثال مانا بجا لانا، امر شارع، شارع کے حکم کو۔ شارع کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو، جو شریعت کے مالک ہے۔ کیا نیت کیا ہے؟ نفس کو تحرک، حرکت دینا، مائل کرنا، کس طرف؟ شارع کے حکم پر عمل کرنے کی طرف، شارع کے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی طرف نفس کو مائل کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں یا دل سے بھی بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، 2 رکعت نماز فلاں جو ہے اس کی میں نے نیت کی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس عبادت کی طرف مائل کرنے لگا، متوجہ کرنے لگا۔ دوسری تعریف لکھی اویل ارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل امتثالا لحکم شارع، وہ ارادہ جو متوجہ کرتا ہے کسی کام کی طرف، وہ ارادہ جو کام کی طرف شریعت کے شارع کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، شارع کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی کام کی طرف متوجہ کرنے کا، متوجہ ہونے کا جو ارادہ ہے، یا کسی کام کی طرف جس کام کا شارع نے حکم دیا اس کی طرف متوجہ کرنے والا ارادہ، اس ارادے کو کیا بولتے ہیں؟ نیت۔ اور نیت جو ہے نا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں بندے نے ارادہ کر لیا کام کرنے کا تو نیت ہوگی اس کی۔ تو زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے کہ وہ نیت کرے طہارت کی۔ تو پہلی تو نیت مستحبات میں پہلی چیز ہوگی، وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے سر کو، پورے سر کو گھیر لے مسح کرنے کے ساتھ، یعنی کہ مسح کرتے ہوئے پورے سر کا مسح کرے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض تھا، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کہ جی کیا چھوڑ دیا؟
رابعن پہ جو لکھا ہے، اچھا نیت کی ایک اور تعریف اسی حاشیے پر لکھی تھی، حاشیہ نمبر 8 پر، کیفی ان کیفیت النیتی فی الوضوء ینوی اباحۃ ما لا یباح الا بالطہارۃ، کہتے ہیں وضو میں نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کام بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے اس کو جائز ہونے کی نیت کرنا، جو کام بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتے، نماز جائز نہیں ہے بغیر طہارت کے، قرآن پڑھنا بغیر طہارت کے، قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، تو جو کام بغیر طہارت کے مباح نہیں ہے ان کے مباح ہونے کی نیت کرنا، یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ وضو کی نیت ہوگی۔ دوسرا کیا تھا کہ اپنے پورے سر کا مسح کرنا، حاشیے میں لکھا ہے یہ سنت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ تسلیس بمیاہ مختلفۃ، 3 مختلف پانیوں سے مسح کیا جائے گا، ایک دفعہ ہاتھ تر کر کے مسح کریں، پھر ہاتھ تر کے پھر مسح کریں، پھر ہاتھ تر کے پھر مسح کریں۔ انہوں نے کہا اعتباراً بالمغسول، حاشیے پر لکھا ہے کہ جو دھوتے ہیں اعضاء وہ کیسے دھوتے ہیں؟ اعضاء دھوتے ہیں تو 3 بار دھونا سنت ہے نا، وہ کہتے ہیں ان کو مسح کو بھی قیاس کریں گے ان اعضاء پر جنہیں دھویا جاتا ہے، جنہیں دھویا جاتا ہے انہیں 3 بار دھونا سنت ہے، تو اس کو مسح کرنا بھی کتنی مرتبہ؟ 3 بار مسح کرنا بھی سنت ہوگا۔ 3 بار مسح کرنا نئے پانی کے ساتھ کیوں سنت ہے؟ انہوں نے اس کو اعتبار کیا ہے، قیاس کیا کس پر؟ اعضاء کے دھونے پر، جن کو دھویا جاتا ہے جو مغسول ہے وہ 3 بار دھوئے جاتے ہیں، تو جن پر مسح کرنا ہے وہ بھی لنا، ہماری دلیل اناف کی ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ ثلاثا فمسح برأسه مرة واحدة، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا 3 بار اور سر کا مسح کیا مرة واحدة، ایک بار، اور کیا فرمایا؟ ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وضو ہے کس کا؟ مطلب کہ رسول اللہ علیہ السلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خادم رسول اللہ، یہ کام تو انہوں نے سب سے زیادہ دیکھا ہوگا کیونکہ حضور کے خادم تھے، حضور کو وضو کرواتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وضو کروایا کرتے تھے یا جناب انس حضور کے گھر میں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہا جاتا ہے صاحب النعل والوسادۃ، حضور علیہ السلام کا کے نالین اٹھانے والے، حضور کا تکیہ اور حضور کا عصا مبارک اٹھانے والے، تو حضور علیہ السلام کہیں پہ بیٹھتے تو آپ حضور کے نالین مبارک اٹھا لیتے، حضور کے لیے تکیہ رکھتے، حضور تشریف فرما ہوتے اور پھر حضور کے نالین اٹھا لیتے، حضور کا عصا مبارک اٹھا لیتے، جب حضور نے کہیں جانا ہوتا تو آپ کو نالین پیش کرتے اور حضور علیہ السلام انہیں پہنتے، تو اسی وجہ سے آپ کو علم میں وہ شرف نصیب ہوا کہ جناب مولا علی کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد سب سے بڑے عالم جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس نے کیا فرمایا؟ حضور آپ نے وضو کیا 3 بار اور مسح کیا سر کا 1 بار، اور کہا کہ یہ حضور رسول اللہ علیہ السلام کا وضو ہے۔ والرجل من التسلیس محمول علیہ بماء واحد، کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں یہ موجود ہے کہ 3 بار مسح کیا جائے گا تو وہ 3 بار نئے پانی کے ساتھ نہیں، ایک دفعہ ہاتھ تر کر کے تو 3 بار مسح کرنے کا ذکر ہے۔ کیا جو 3 بار کا ذکر ہے تو وہ کیسے ہے؟ ایک بار ہاتھ تر کے تو ہاتھ پھیرنا 3 بار ہے، نئے تینوں دفعہ یعنی الگ الگ اس کو ہاتھوں کو تر کرنا یہ سنت میں نہیں ہے، جس طرح کی روایت کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لأن المفروض به المسح وهو بالتکرر يصير غسلا، امام اعظم فرماتے ہیں 3 بار اگر دھوئیں گے نا، 3 بار ہاتھ کو دھو کر تر کر کے مسح کریں گے تو یہ تو دھونے کی طرح ہو جائے گا، حالانکہ سر کو دھونے کا حکم نہیں ہے، سر کو کس کا حکم ہے؟ مسح کرنے کا حکم ہے، تو پھر یہ سنت نہیں رہے گا، اس لیے بخلاف الغسل فإنه لا يضر تکرار، تو پھر یہ سوال ہوگا کہ غسل کا بھی تو 3 بار کوئی نہیں کہا گیا قرآن میں، 1 دفعہ کہا گیا ہے، کہتے ہیں کہ غسل کو 1 بار دھونا، اس کے بعد 10 بار دھوئیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ دھونا ہی کہتے ہیں، 10 بار دھوئیں تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ 3 بار دھوئیں تو پھر بھی، اور مسح اگر 3 بار کریں گے تو یہ دھونا نہیں رہے گا، یہ مسح نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ دھونا ہو جائے گا۔ اور گھیرے گا اپنے سر کو، گھیر لے گا اپنے سر کو مسح کے ساتھ۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، تیسرا مستحب یہ ہے کہ اپنے وضو کو ترتیب کے ساتھ وضو کرے گا۔ کیسے وضو کرے گا؟ ترتیب کون سی ہے؟ جو ترتیب اللہ نے قرآن میں دی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پھر وَأَرْجُلَكُمْ، جو ترتیب اللہ نے قرآن میں رکھی ہے وہ ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ کرنا، اگر خلاف ترتیب کریں گے تو وضو پھر بھی ہو جائے گا۔
جی تو اس پر ہے تو وہ تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، اور وضو کو ترتیب سے کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے نا اس طرح سے وضو کرنا فرض ہے۔ اچھا بلکہ مسح میں ایک چیز رہ گئی، حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے مسح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فی الاستیابی، جہاں میں نے امام ابو حنیفہ قول پڑھا ہے قضا فی الہدایت، اس سے آگے استیاب ہے یہاں خذ الماء، پانی لے اور دونوں ہاتھوں کو تر کرے اور اپنی انگلیوں کو، پھر انگلیوں کو یلصق اصابع، اپنی انگلیوں کو ملائے اور رکھے اپنے سر کے اگلے حصے پر، من کل یدن، ہر ہاتھ سے، ثلاث اصابع، تین انگلیاں، ٹھیک ہے، ویمسک بہامئی، انگوٹھوں کو الگ کر لے، اور سبابتیہ، اور اپنی شہادت کی انگلیوں کو، ویجافی بطن کفیہ، اور الگ کر لے اپنے ہتھیلیوں کے پیٹ کو، اور ان کو ہاتھوں کو کھینچ کر لے جائے الی الکفاء، گدی تک، ثم یدع کفیہ، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھے سر کی دونوں جانب، ہتھیلیوں کو سر کی دونوں جانب لے آئے اور مسح کرے ان کے ساتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں کا، ویمسح، اور کانوں کے ظاہر کا مسح کرے اپنے انگوٹھوں کے باطن کے ساتھ، کانوں کے ظاہر کا مسح کرے انگوٹھوں کے باطن کے ساتھ، اور کانوں کے باطن کا مسح کرے اپنی مصباحتئی، اپنی شہادت کی انگلیوں کے ساتھ۔ یہ کہا یہ ہاتھوں کو تر کرے اور اس طرح یہ تو تین انگلیاں ہیں ان کو تر کر کے تو ان کو پیچھے لے جائیے آخر تک، یہ ہتھیلیاں بھی بچ جائیں اور انگوٹھا بھی اور شہادت کی انگلی بھی، صرف تین تین انگلیاں جو ہیں دونوں ہاتھوں کی لگائے اور یوں ان کو پیچھے لے جائے یہاں تک، پھر یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو یوں لے کے آئے، یہ دونوں طرفیں ہو گئیں، اور پھر کان جو انگلیاں ہیں کانوں کے اندر، انگلیوں کا اندر والا حصہ، اور انگوٹھوں، اور جو کانوں کے پیچھے جو ہے انگوٹھے کا اندر والا حصہ ہے یہ مارے گا، تو سارے عضو ایک بار استعمال ہوئے ہیں، جو مسح کا جو مقصد ہے سارے عضو ایک بار استعمال ہوئے ہیں، کوئی بھی ڈبل استعمال نہیں ہوا۔ اس طرح سے یہ لکھا ہے کہ قضا فی منیت المصلی، اور امام مالک نے موطا امام مالک میں بھی یہ طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اچھا بات تھی ترتیب سے وضو کرے، امام شافعی فرماتے ہیں ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، آگے وایدیکم فاوجب غسل الوجه، عجیب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے دھونے کو لازم کیا، قیام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو تو ساتھ ہی فوراً کیا کریں، چہرہ دھوئیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں کیا، کیونکہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہوتی ہے، تعقیب مال وصل کا کیا معنی ہوتا ہے، ایک کام کیا اس کے فوراً بعد دوسرا کام کیا، جو ہی کھڑے ہو نماز کے لیے، نماز کا ارادہ کریں تو ساتھ ہی چہرہ دھوئیں۔ ویسے دلیل بنتی تو اس طرح سے نہیں ہے، پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے ایک یہ تو قرآن سے دلیل دی ہے کہ جو ہی نماز شروع کا ارادہ کریں تو ساتھ وضو کریں، تو وضو میں ترتیب انہوں نے ثابت کی۔ آگے حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ، اللہ تعالیٰ کو یہ لو لکھا ہوئے سے لا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ طہارت کو اپنی جگہ پر نہ رکھا جائے۔ اپنی جگہ پر مطلب جب کسی عضو کو دھونا ہے تو اور قرآن میں جب ہر عضو کو اپنی جگہ پہ دھویا جائے، مطلب جب قرآن نے جس ترتیب سے دھونے کا حکم دیا ہے ویسے دھویا جائے، اگر اس طرح نہ دھویا جائے تو اللہ تعالیٰ نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا بندے کی نماز، یہاں تک کہ وہ طہارت رکھے اپنی جگہ پر، بس پہلے ہاتھ دھوئے پھر چہرہ دھوئے اور پھر دونوں بازوؤں کو دھوئے، اور لفظ ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے ہوتا ہے، ترتیب تو یہاں پہ ہے نہیں، کیسے آگے ترتیب؟ ہماری دلیل یہ جو فا والی دلیل بنائی ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں تو ترتیب ہے کسی چیز کی نہیں، فاغسلوا وجوہکم تو وہاں سے وضو شروع ہو رہا ہے، اپنے چہروں کو دھو، آگے وایدیکم واو آئی ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، درمیان میں تینوں کے درمیان میں کیا ہے واو، واو جو ہوتی ہے الواو لمطلق الجمع، نحو میں آپ نے پڑھا ہے واو صرف چار چیزوں کو، ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، بھئی یہ چار کام کرنے، ترتیب واو سے ثابت نہیں ہوتی، جب نہیں ثابت ہوتی تو چہرہ دھونے کے بعد کسی نے پاؤں دھو لیا یا مسح کر لیا یا ترتیب آگے پیچھے کر لی تو اس میں لا حرج فیہ، کیونکہ واو جو ہوتی ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، مطلق جمع کے لیے، مطلب چار چیزیں وضو میں جمع کرنی ہے، ترتیب دے گا وضو کو اور شروع کرے گا بما بدا اللہ تعالی، وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، بذکر ہی، اپنے ذکر کے ساتھ،
جس طرح سے اللہ نے ذکر شروع کیا، کہاں سے شروع کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم سے، وبالمیامن، اور دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ آیت نمبر 13 پر، کیونکہ قد واظب النبی علیہ الصلوۃ والسلام علی التیامن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں طرف پسند تھی، حضور نے اس پر مواظبت فرمائی، حاکیہ کسے سنت کہا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کوئی کام حضور نے بطور عادت کیا تو وہ بھی دائیں طرف سے، بطور عبادت کیا تو وہ بھی دائیں طرف حضور کو پسند تھی، اس لیے دائیں طرف سے کرنا سنت ہے۔ ومسح الرکبۃ، اور گردن کا مسح کرنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بظاہر کفیہ، ہتھیلیوں کے ظاہر کے ساتھ، یہ ہتھیلیوں کا ظاہر ہے اور ہتھیلیوں کا باطن، ہتھیلیوں کے ظاہر کے ساتھ۔ گردن، یہ گردن نہیں، یہ گلا ہے، گردن کا مسح کرنا رکبۃ اس کو بولتے ہیں۔